بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند اپنی منازل کو طے کرتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آتا ہے اپنی جگہ پر۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز اپنی جگہ پر تیرتی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی رات کا تذکرہ کیا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ رات میری نشانی ہے اور ہم رات میں سے دن کو کھینچ لاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج جو ہے وہ چلتا ہے اپنی قرارگاہ کی طرف، اور چلتا رہے گا جب تک اللہ کا حکم رہے گا۔ سورج کے بعد اللہ رب العالمین نے چاند کا تذکرہ فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند جو ہے وہ اپنی منازل کو طے کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ عاد لوٹ آتا ہے کالعرجون القدیم اپنی واپس جگہ پر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے چاند کی منازل کا ذکر کیا، جس طرح پہلی رات کا چاند بالکل باریک سا، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات کا چاند چاندی کے تھال کے کنارے کی طرح باریک سا چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کی منازل کیا ہے؟ وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، پہلی سے دوسری سفر کرتا کرتا حتیٰ کہ 14ویں رات کو مکمل گول چاند بن جاتا ہے، جس کو بدر کہتے ہیں۔ پہلی رات کے چاند کو جو باریک سا کنارے کی طرح ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہلال سے بدر تک کا سفر، بدر سے پھر واپس ہلال تک کا سفر، حتی عاد کالعرجون القدیم، اپنی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ عرجون عربی زبان میں کھجوروں کا جو گچھا لگتا ہے، اس کے اوپر باریک ٹہنی جو بالکل کھجور کے درخت کے اوپر سے نکلتی، پھر اس کے ساتھ کھجوروں کا گچھا لگتا ہے۔ جب اس کے آگے سے کھجوروں کو کاٹ لیا جاتا ہے، وہ خشک ہو کر بالکل چاند کی شکل بنا دیتی ہے، سوکھ کر وہ گول ہو جاتی ہے اور چاند کا کنارہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ چاند کی منزلیں ہیں، یہاں تک کہ واپس جس طرح باریک چاند سے شروع ہوا، مکمل ہوا، پھر گڑتا گڑتا آہستہ آہستہ اسی طرح کا ہو گیا۔ اور دیکھیں یہ اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم گول چاند کاٹ کر اس کے جس طرح اللہ رب العالمین دن بدن چاند کی منزلیں بناتے ہیں،
چاند اپنے منازل کو طے کرتا ہے، ہم اگر اس کی شکل بنانا چاہیں تو کاٹ کر باریک باریک ہم بالکل صحیح طریقے سے نہیں کاٹ سکتے۔ ایک چاند کاپی پہ ڈرائنگ کرنی ہو، ہاتھ سے بنانا ہو تو وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، کسی گول چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانی ہے کہ وہ اپنی منازل کس طرح تھوڑے سے پورا ہوتا ہے، پھر پورے سے ایسا تھوڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے۔ مطلب جب چاند کے طلوع ہونے کا وقت ہمارا جو عیسوی سال ہے، رات 12 بجے اس کی تاریخ بدل جاتی ہے، جبکہ جو قمری اور ہجری یا اسلامی مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا آغاز مغرب کی نماز کے بعد، یعنی جس طرح آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے تو 13 کی ابتدا مغرب کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہوتے ہی یہاں سے 13 کی ابتدا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو ذکر فرمایا پہلے رات کا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، رات میں سے ہم دن کو کھینچتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ جائز نہیں کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے۔ مطلب جب چاند طلوع ہونے کا وقت آ جاتا ہے اس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر چاند کی باری ہے، چاند نکلتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی یہ بات جائز ہے کہ رات دن پر سبقت لے جائے، یعنی اب صبح کا وقت ہو گیا، اب رات کے جانے کا وقت ہو گیا، اور اب یہ جائز نہیں کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے، رات کے بعد دن کا طلوع ہونا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز اپنے وقت پر تیرتی رہتی ہے۔ فلک عربی زبان میں جو کشتی ہوتی ہے، آگے سے باریک، درمیان سے چوڑی، پیچھے سے پھر باریک، اس کو فلک کہتے ہیں۔ اور جو کہکشائیں ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں، وہ اپنے راستوں پر چلتی ہیں، اور ہزاروں سالوں سے سورج، چاند، دن کا آنا، رات کا جانا، یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دن سورج نے لیٹ کر دیا ہو، کبھی یہ نہیں ہوا کہ چاند دیر سے نکلا ہو، کبھی یہ نہیں ہوا کہ رات کے بعد دن نہیں آیا یا دن کے بعد رات نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیاں ہیں، مسلسل کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے وقت میں اپنے۔ اور دیکھیں کہ ہمارے جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ ہزاروں سال سے اس طرح چلتے آ رہے ہیں، وہی منٹ سیکنڈ، اسی اعتبار سے سحری افطاری کا وقت، سورج کے طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، بالکل ایک روٹین سے چل رہا ہے، ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔